السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارا ہندوستان اولیاءوں کا دیش ہے، صوفی سنتوں کا دیش ہے، تو یہاں پر بے شمار اولیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین تشریف لائے اور انہوں نے اس پورے علاقے کو ہی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن کیا، اسلام کی دولت سے لوگوں کو سرفراز فرمایا۔ انہی اولیاء کاملین، انہی بزرگان دین، انہی اللہ والوں میں ایک نام ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پر انوار کچوجا شریف میں واقع ہے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور ایک جنات کا، جو کہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے جنات سے اس لڑکی کو چھٹکارا ملا، یہ جانیں گے اب اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ سمنان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ آپ کے والد سلطان ابراہیم سمنان کے بادشاہ تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ خدیجہ بیگم ایک نیک پرہیزگار خاتون تھیں۔ ناظرین محترم، جب آپ سرکار اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تو آپ کی تخت نشینی ہوئی۔ آپ اپنے والد کی جگہ تخت پر بیٹھے اور انہوں نے حکومت سنبھالی۔ آپ حضرت اویس کرنی عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی کی زیارت آپ کو خواب میں ہوئی۔ انہوں نے ذکر اویسیہ آپ کو تعلیم فرمایا، آپ اس ذکر میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن حضرت حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر آپ سے فرمایا کہ اگر خدا کی طلب ہے تو دنیا کو چھوڑو، ہندوستان جاؤ اور شیخ علاء الدین بنگالی سے اپنا حصہ لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے بعد تو آپ کو چین و سکون نہ ہوا۔ آپ کی زندگی میں نبی علیہ السلام کی یہ نصیحت کایا پلٹ کا باعث ہوئی۔ آپ تاج و تخت سے دستبردار ہوئے اور عنوان حکومت سلطان محمود کے سپرد فرما کر اور اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر ہندوستان روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ نے پیر و مرشد کی تلاش جاری رکھی اور پیر و مرشد سے ملتے ہی بیعت اور خلافت سے مشرف ہوئے۔ ناظرین محترم، اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کا عنوان ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ ناظرین محترم، واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی کشف و کرامت والے بزرگ ہیں۔ آپ سید السادات گھرانے سے تو ہیں ہی، لیکن آپ کی کرامت بھی انسانی عقل کو حیران کر دینے والی ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یمن کے دورے پر تھے، اور یہ واقعہ بھی ملک یمن کا ہی ہے۔ ملک یمن میں جب آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیام پذیر تھے تو وہاں پر آپ کا ایک بڑا ہی خاص اور عقیدت مند مرید رہا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے اسے مرید کر لیا تو آپ وہاں سے ہی حج کے سفر پر نکل گئے۔ جب حج سے سفر کر کے واپس تشریف لائے تو آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پھر سے یمن شریف تشریف لائے تو آپ اپنے اس عقیدت مند مرید کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کا ایک اور عقیدت مند، جو کہ آپ کا مرید تو نہیں تھا لیکن ایک تاجر تھا، وہ پہلے سے ہی آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آپ سرکار کو دیکھا تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ تاجر آپ سرکار سے بے انتہا محبت کرنے لگا اور آپ سے مرید ہو گیا۔ اب اس تاجر کو آپ سے اتنی والہانہ محبت ہو گئی کہ وہ دن رات آپ کو ہی پکارتا رہتا، آپ کے ہی گنگان گاتا رہتا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا، عمل کرنے لگا اور آپ کا ایک پکا اور سچا مرید تو بن گیا، لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے بے انتہا محبت اور تڑپ تھی۔ جب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کچوجا شریف ہندوستان واپس تشریف لے آئے یمن سے تو اس مرید کو روز آپ سرکار کی یاد آتی۔ ایسے ہی کئی برس گزر گئے۔ ایک مرتبہ جب آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھے بہت ہی شدت سے پکار رہا ہے، کوئی مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں جب اس طرف توجہ فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہی تاجر مرید آپ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو زار و قطار یاد کر رہا ہے اور آپ کو وہاں پر بلا رہا ہے کہ حضور یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بلاوا یمن سے آ رہا تھا اور آپ کا مرید خاص جو تاجر تھا وہ آپ کو اب بلا رہا تھا۔
آپ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے روانہ ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، وہ جو تاجر تھا جو آپ سرکار کا بڑا عقیدت مند تھا، اس کی ایک نوجوان اور خوبصورت بیٹی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ حسن و جمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوب نوازا تھا، اور اچانک سے ہی اس مرید کی بیٹی پر، اس خوبصورت لڑکی پر جنات نے قبضہ کر لیا تھا۔ جنات اس پر قابض ہو چکا تھا۔ وہ جنات جو تھا وہ بڑا ہی ظالم قسم کا اور بڑا ہی شر پسند جنات تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ لڑکی جو اتنی خوبصورت تھی اور حسن و جمال کا پیکر تھی، وہ ایک مرتبہ ایک باغیچے میں کھلے بال کر گھوم رہی تھی۔ اس لڑکی کا ایسا معاملہ تھا کہ جو اسے دیکھ لیتا اس کا عاشق ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے سے گزر رہی تھی اور وہیں پر یہ جنات بیٹھا ہوا تھا۔ جنات کی نظر جیسے اس لڑکی پر پڑی، اس کے کھلے بالوں پر پڑی، تو اچانک سے ہی وہ جنات اس لڑکی کے اوپر سوار ہو گیا، اس کے جسم میں قابض ہو گیا۔ کیونکہ ناظرین محترم مغرب کا وقت تھا اور وہ اس وقت بال کھلے کر ٹہل رہی تھی، تو وہ جنات اس وجہ سے فائدہ اٹھا کر اس لڑکی پر اب قابض ہو چکا تھا۔ اور اب اس لڑکی کی حالت اس جنات نے قابض کر ایسی کر دی تھی کہ کبھی تو وہ لڑکی بہت زیادہ رونے لگتی، تو کبھی خوب زور زور سے ہنسنے لگتی، کبھی وہ جنات اسے ہنساتا تو کبھی رلانے لگ جاتا۔ اب اس لڑکی کا عالم یہ ہو چکا تھا کہ وہ جنات اس قدر اس پر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ کمرے میں اکیلے میں ہی باتیں کرتے رہتی، اور گھر والے اس بات سے پریشان رہتے، تو کبھی اس کے ماں باپ کے سامنے آ کر وہ لڑکی اچانک سے گر جاتی، اور کبھی تو وہ ایسے ناچنے لگ جاتی کہ گھر والے بھی یہ دیکھ کر بڑے ٹینشن میں، بڑے پریشان آ چکے تھے۔ لڑکی کے ماں باپ نے شروع میں اس لڑکی کو چمکانے کی یعنی ڈرانے کی کوشش کی، اسے آنکھ دکھانے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت گڑبڑ ہو یا یہ ہم سے مذاق کر رہی ہو۔ تو وہ جنات اس لڑکی کے ذریعے ایسا ہنگامہ کرواتا، ایسی عزت کی رسوائی کرواتا کہ اب گھر والے بھی پوری طریقے سے پریشان ہو چکے تھے۔ اب اس لڑکی کا ایسا ہی معمول تھا، جب بھی اس کے والد اسے کچھ کہتے زور زور سے چلانے لگ جاتی، گلی محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتی، اور نہ جانے کیسی کیسی فضول باتیں ان لوگوں سے بھی کیا کرتی تھی۔ لڑکی کے والد بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے آس پاس جو عالم لوگ تھے، جو فقیر لوگ تھے، ان کو بھی بلوایا، جھاڑ پھونک بھی کروائی، تعویذ بھی اس بچی کے گلے میں ڈلوایا، لیکن وہ جنات تھا جو کسی بھی چیز سے اس سے دور ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تعویذ، دم درود، دم کا پانی، کچھ بھی اس پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ لڑکی کا باپ یعنی لڑکی کا والد بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا، اور وہ تھک ہار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اور سچے دل سے اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رو رو کر پکارنے لگا، حضور آ جائیے، میری امداد فرمائیے، حضور جلدی سے آپ آ جائیے، ورنہ میں اسی قدر پریشان رہوں گا اور ایسے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حضور آپ آ جائیے، حضور اب میری بچی کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، زمانے میں رسوائی ہو چکی ہے، عزت بھی خراب ہو چکی ہے، اور بچی بھی اچھی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حضور یا تو آپ یہاں پر آ جائیے یا حضور وہیں سے امداد فرما دیجئے تاکہ میری بچی پھر سے ٹھیک ہو جائے۔ ابھی وہ یہ دعا رو رو کر مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے دروازے پر ایک مسافر آ کر کھڑا ہوا اور اس سے کہنے لگا، میرے بھائی رو مت، مجھے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بھیجا ہے، میں تمہاری لڑکی کا علاج کروں گا۔ حضور نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس جنات کو سبق سکھاؤ اور پکڑ کر لے کر آؤ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جاتے ہی فوراً اس بلا کو اس بچی سے الگ کرو اور میرے مرید کو سکون دو۔ اب وہ جو مسافر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے آیا تھا، اس کے سامنے اس لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے لڑکی کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی، یعنی زلفوں کی جو لٹ ہوتی ہے اسے پکڑا، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اچانک وہ جنات جو اس کے اندر تھا وہ زور زور سے چلانے لگا۔ اس لڑکی کے اندر سے کہ میری مدد کو آؤ، میری مدد کرو، مجھے اس ظالم سے چھڑواؤ۔ وہ جو مسافر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے آئے تھے وہ بھی فقیرانہ انداز میں تھے۔ انہوں نے کہا، بلا، کس کو بلاتا ہے، میں بھی دیکھوں تیری کون مدد کرنے آتا ہے۔ تو جنات کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا اور وہ پریشان ہو گیا۔ تو ان فقیر نے، ان مسافر نے یہ فرمایا، دیکھ تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کر لے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو جنات کہنے لگا، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو حضور اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے اس باشندے نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ میں تمہیں یہیں پر جلا کر راکھ کر دوں گا، میں تمہارے اوپر بالکل بھی رحم نہیں کھاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلنا ہوگا۔ وہ جنات شروع میں ناٹک کرنے لگا تو اس مسافر نے اپنے پاس سے ایک ڈنڈا نکالا، اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا، اور جیسے ہی وہ ڈنڈا وہ اس لڑکی کو ٹچ کرتا تو جنات اندر سے چیخے مار مار کر زور زور سے چلانے لگتا۔ آخرکار اس جنات نے ہار مان لی اور پھر اس مسافر نے اسے جنجیروں میں قید کر لیا اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لے جانے لگا۔ اور وہ مسافر پھر اس جنات کو پکڑ کر کچوجا شریف، جہاں پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے، وہاں لے کر آ گیا۔
ادھر وہ مسافر جب یہاں سے جنات کو لے گیا تو اس تاجر کی لڑکی اب جا کر چین و سکون سے اپنے ماں باپ سے ملی اور اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئی۔ وہ تاجر جو کہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، وہ آپ کا شکر ادا کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر خوب رونے لگا۔ اور اس تاجر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوب صدقہ خیرات کی اور اپنی لڑکی کو سمجھانے لگے کہ کبھی بھی اکیلے میں شام کے وقت ایسے باغیچے میں کھلے بال کر کے نہیں گھومنا چاہیے بیٹا، ورنہ ایسی شیطانی بلائیں ہمارے اوپر قابض ہو جاتی ہیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی بیٹا وہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے اوپر تمہارے والد کے پیر صاحب کا اتنا کرم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ایسے سخی اور ایسے روحانی بزرگ سے ہمیں ملوا دیا کہ انہوں نے ہماری امداد فرما دی، وہ بھی کچوچا شریف سے ہی، ورنہ ہم اس جنات سے کیسے چھٹکارا پاتے۔ لڑکی نے اپنے باپ ماں کی بات پر اصرار کیا اور کہنے لگی میں آج کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی اور میں بھی اب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہونا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اور یہ شان ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔